آج ہم تیمم کے مسائل بیان کرتے ہیں۔ تیمم کے بہت سے مسائل میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، آپ یاد کیجئے تاکہ عمل کرنا آسان ہو۔ تقریباً 6 چیزیں تیمم میں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ تیمم ہم کب کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس انسان پر وضو کرنا فرض ہو یا وضو کرنا چاہتا ہو یا غسل کرنا فرض ہو اور وہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، یعنی وہ بیمار ہو یا سردی کا موسم ہو کہ اگر وہ غسل کرے گا، پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، یا بیمار ہے تو دیر سے تندرست ہوگا، یہ اس کا اپنا تجربہ ہو کہ اس کے ساتھ پہلے ایسا ہو چکا ہے، یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر نے اسے بتایا ہو آپ اگر غسل کریں گے تو آپ کو فالج ہو جائے گا یا عضو ضائع ہو جائے گا، تو ایسا شخص تیمم کر سکتا ہے۔ یا پھر جہاں پر موجود ہیں وہاں پر چاروں طرف سے 1 میل کے فاصلے تک پانی نہیں ہے تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یا ایسی صورتحال ہے کہ پانی باہر تو ہے لیکن اگر آپ باہر جائیں گے، پانی لینے جائیں گے تو دشمن کا اندیشہ ہے یا ڈاکوں کا اندیشہ ہے یا چوروں کا اندیشہ ہے، تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا سفر میں جا رہے ہیں تو راستے میں کنواں ہے، پانی ہے، لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ سفر میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو پانی تو ہے لیکن پیاس کا خوف ہے، اگر وضو کریں گے تو پانی ختم ہو جائے گا، پھر پیئیں گے کیا؟ یا کھانا پکانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑے گی تو بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، تیمم میں 3 فرض ہیں۔ نیت کرنا، لہذا اگر نیت کے بغیر کوئی تیمم کرتا اس کا تیمم نہ ہوا۔ دوسرا فرض ہے پورے چہرے پر مسح کرنا، چہرے سے مراد وہی ہے جو وضو کے اندر ہے۔ اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ تو یہ تیمم کے فرائض ہیں، ان کو یاد رکھیے۔ اگر ایک فرض بھی رہ گیا تو تیمم نہ ہوگا۔ تیمم میں تقریباً 10 سنتیں ہیں۔ بسم اللہ پڑھ کر تیمم کرنا، دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارنا، ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھنا، ہاتھوں کو زمین پر رکھنے کے بعد جھاڑ لینا تاکہ اضافی مٹی گر جائے۔ جھاڑنے کا طریقہ یہ کہ ایک ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ کو دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے کی جڑ پر مارنا، لیکن تالی کی آواز پیدا نہ ہو۔ زمین پر ہاتھ رکھنے کے بعد ہاتھوں کو آگے پیچھے حرکت دینا، پہلے چہرے کا مسح کرنا پھر ہاتھوں کا مسح کرنا۔ چہرے اور ہاتھوں کا مسح پیدر پہ کرنا، پہلے سیدھے ہاتھ کا مسح کرنا پھر الٹے ہاتھ کا مسح کرنا۔ داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا۔ انگلیوں کا خلال اس وقت سنت ہے جب غبار پہنچ گیا ہو انگلیوں کے درمیان، لیکن اگر کسی ٹھوس چیز پر تیمم کر رہے ہیں، پتھر وغیرہ پر، اور غبار نہیں پہنچا تو پھر اس صورت میں غبار پہنچانے کے لیے انگلیوں کا خلال کرنا فرض ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تیمم کن کن چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، تیمم زمین سے کر سکتے ہیں، مٹی سے کر سکتے ہیں، ہر اس چیز سے تیمم کر سکتے ہیں جو جن سے زمین سے ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ کون سی چیز جن سے زمین سے ہے اور کون سی نہیں ہے؟ تو فقہائے کرام نے اس کے لیے ایک اصول لکھا ہے، جو چیز آگ میں جل کر راکھ ہو جائے، آگ میں ڈالنے سے پگھل جائے یا نرم ہو جائے، وہ جن سے زمین سے نہیں ہے۔ لہذا لکڑی سے تیمم نہیں کر سکتے کہ لکڑی جل جاتی ہے، راکھ ہو جاتی ہے۔ ریت سے کر سکتے ہیں، چونے سے، پتھر سے کر سکتے ہیں، سرما سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیمم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ زمین پر لگائیں اور ہاتھوں کو حرکت دیں، پھر ہاتھوں کو جھاڑیں، جو طریقہ میں نے عرض کر دیا اس طرح جھاڑیں۔ پھر سب سے پہلے چہرے کا مسح کریں، اچھی طرح خیال کریں ذرا برابر جگہ، بال برابر جگہ نہ رہ جائے۔ داڑھی کا مسح کریں، ہونٹوں کا مسح کریں، آنکھوں کا اوپر سے مسح کریں، بھووں کا، پلکوں کا، ناک کے نیچے اچھی طرح مسح کریں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ زمین پر رکھ کر ہاتھوں کو حرکت دے کر ہاتھ جھاڑ کر ہاتھوں کا مسح کریں۔ اچھی طرح اس بات کا خیال ہو کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے، ہاتھوں سے لے کر کوہنیوں تک ذرے برابر کوئی چیز نہ رہ جائے، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔
اب آخری بات یہ ہے کہ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، تو یاد رکھیں جن جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پانی کے استعمال پر اگر قادر ہو جائے، پانی مل جائے یا پانی کے استعمال پر قادر ہو جائے تو بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔